اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں اپنے عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ اپنے والدین کو ڈانٹنا ہے نہ ان کو جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے۔ عبرت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھے، بہت زیادہ نیک تھے، تہجد گزار تھے، وہ حج میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ بڑی عمر کی تھی، بڑھیا تھی، تو اس نے اپنی والدہ سے اجازت چاہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور پہلے زمانے میں قافلے جاتے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو اس کی والدہ نے اجازت نہیں دی کہ ابھی مت جانا، میری خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ شوق تھا حج کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں قافلہ ایک جگہ رکا، وہ جو آدمی تھے وہ تہجد گزار تھے، وہ رات کو اٹھے اور کسی نہر میں گئے، وضو کیا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پیچھے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بادشاہ کے گھر سے سونا کسی نے چوری کیا تھا، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ چور یہی ہے جو رات کو یہاں تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو اس گاؤں میں بادشاہ کے یہاں یہ قانون تھا کہ چور کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور گدھے میں بٹھا کر پورا شہر میں گھما رہے تھے، یہ آواز دے رہے تھے لوگ کہ جو لوگ چوری کریں گے ان کا یہی حال ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ آواز نہیں لگاؤ، بلکہ یہ آواز لگاؤ جو والدین کی بات نہ مانے اس کا یہی حال ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ میں جب حج کے لیے آ رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ آپ نہ جائے، میں نے ان کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا کہ میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ تو لوگوں کو جب یقین آیا کہ واقعی یہ تو چور نہیں ہے، قافلہ والوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا، تو اس آدمی نے کہا کہ اب تو میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اتنی مہربانی کرے کہ مجھے اپنے گھر کے باہر گیٹ کے پاس رکھے اور آپ لوگ چھوڑ کے مجھے چلے جائے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ تو اس آدمی نے گیٹ کٹایا لیٹے لیٹے ہی اور آواز دی ماں کو، وہاں ماں سمجھے کہ کوئی بھکاری ہوگا، اس نے کوئی آٹا وغیرہ دینا چاہا، تو اس آدمی نے کہا کہ ماں میں تمہارا بیٹا ہوں۔ تو جب ماں نے دیکھا تو واقعی ان کا بیٹا تھا، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، تو والدہ اس کو اندر لے کر آئی، پوری رات والدہ روتی رہی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی دونوں کی، صبح ہوا تو دیکھا کہ ہاتھ پاؤں دونوں صحیح ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کو صحیح کیا تھا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو والدین کی بات نہیں مانیں گے دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا، جیسے اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ اور جب والدین کو راضی کرو گے، ان سے معافی مانگو گے، ان کو خوش رکھو گے، تو آپ کے کٹے ہوئے ہاتھ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو والدین کو تنگ کرتے، والدین کی تذلیل کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی نقص سزا ملتی ہے کہ ان کے بچے بھی ان کی نافرمانی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے بیت اللہ تک کندھوں میں اٹھا کے لے کر آیا ہوں اور بیت اللہ کے طواف کروایا ہوں، حج کے تمام مناسک میں نے ان سے کروائے کندھوں میں بٹھا کر، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے جو آپ کو گھمایا تھا اس کے ایک چکر کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوکی کے ساتھ پیش آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر مال خوب خرچ کرو اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، ہاں گناہ کے کاموں میں گناہ کی بات ان کی نہیں ماننی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کپڑے بھی تیزی کے ساتھ مت جاڑو، ایسا نہ ہو کپڑوں کی جو ہے نا غبار اور مٹی ان آپ کے ماں باپ کو لگے، تو اتنا بھی خیال کرو اپنے ماں باپ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ان کے ایک بوڑھے باپ بھی تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو اس صاحب نے کہا کہ یہ میرے ابو جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تمشی امامہ، ان کے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، ان کے آگے مت بیٹھنا، ولا تدعوہ باسمہ، اور ان کو اپنے نام سے مت پکارنا، اور ان کو برا بلا مت کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے، والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر آپ ان کی اطاعت کر لو گے، ان کا آرام کا خیال کر لو گے، ان پر اپنا مال خرچ کر لو گے، ان کی مکمل فرما برداری کر لو گے، تو ماں باپ آپ کے لیے جنت ہے۔ اور اگر آپ نے ماں باپ کے دل کو دکھایا، ان کو تکلیف پہنچائی، تو یہ ماں باپ آپ کے لیے جہنم بن جائیں گے۔ یہ ماں 9 مہینے تک تکلیف اٹھاتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، پھر ولادت کے بعد نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، اور بچہ پیشاب کرتا ہے رات کے سردیوں میں، ماں اس کے لیے اٹھتی ہے، اس کو دھوتی ہے، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتی ہے، بچے کے آرام کی خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح باپ بچے کے لیے صبح نکلتا ہے، رات تک مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، وہ سب بچوں کے لیے کماتا ہے۔ تو جس طرح آپ کے لیے آپ کے ماں باپ نے بچپن میں آپ پر رحم کیا، آپ کے لیے مشقت اٹھائی، تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے تکلیفیں اٹھاؤ، ان کا کہنا مانو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ایسی دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، یا اللہ تو ان دونوں پر ایسی ہی رحم فرما۔ ایک آدمی تھا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اپنی ماں کو ذبح کرو، اس کا کلیجہ نکالو، اس کا دل میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس ظالم نے اپنی ماں کو ذبح کیا، اس کا کلیجہ نکالا، پھر راستے میں جا رہا تھا تو کسی شخص سے یا کسی دیوار سے اس کو ٹھوکر لگی، وہ پھسل گیا، گر گیا۔ تو اس ماں کے دل سے اس کے لیے آواز آئی کہ بیٹے آپ کو لگی تو نہیں؟